تو اس سے پہلے کہ یہ گفتگو شروع ہو، میں اکبر سے اکبر الہ آبادی سے اپنی ملاقات کا ایک حال بتا دوں. ان سے میری ملاقات ہو چکی ہے، اکبر الہ آبادی سے. اور کس انداز سے ہوئی ہے وہ آپ سن لیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں صحیح، میرے خیال سے آواز آئے گی. اب آواز آ رہی ہے. اب عقیل صاحب آ گئے نا. ہاں، کچھ لوگوں کو دیکھ کے آواز کھل جاتی، ان میں سے ہے عقیل صاحب ہمارے. آواز میں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا دودھ پتی کی چائے پی رہا تھا کہ ایک صاحب میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے. خستہ سی صورت، سر پر ایک ٹوپی، سفید داڑھی. میاں چائے پلوا دو، اس وقت جیب میں پیسے نہیں ہیں. دیکھیے قبلہ، مانگنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے. لاہور والا قوت وہ برہم ہو گئے، میں تمہیں بھکاری نظر آ رہا ہوں، میں اکبر ہوں، سمجھے؟ سمجھ گیا جناب، سمجھ گیا. آپ وہی اکبر ہے نا جس نے مغل اعظم میں کام کیا تھا. دوبارہ لاہور والا قوت. میاں میں اکبر آبادی ہوں، اکبر الہ آبادی ہوں، میں شاعر ہوں اور طنز کا بادشاہ ہوں. اس وقت تو خود آپ کی حالت طنزیہ ہو رہی ہے. تو بڑے میاں اس پہ بڑا جذبز ہو گئے کہ یہ کیا صورت حال ہے. پھر انہوں نے اپنا مکمل تعارف کرایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی اکبر الہ آبادی سے آیا. میں نے ان کے لیے فوراً چائے منگوا دی. چائے کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. میاں تم نے چائے والے کو کیا آرڈر دیا تھا؟ دودھ پتی لمبا پانی. بھائی یہ کون سی زبان ہے؟ جناب یہ اردو ہے. میں نے ایسی اردو پہلے تو نہیں سنی. آپ نے کبھی پنگا سنا ہے؟ لفڑا سنا ہے؟ لفڑے میں چلے میں آپ کو شعر سنا دوں. لفڑے میں لنترانی کے کلٹی ہوا پہاڑ، بڑی کوہ کن غریب تو دندے سے رول گیا. اکبر صاحب نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اردو ہے جناب، جدید اردو. اچھا یہ بتائیں ماموں کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے مکانہ سوال ہے. میاں ماموں والدہ کے بھائی کو کہتے ہیں، بہت احترام کا رشتہ ہے. آپ کے زمانے میں ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں تو بیوقوف بنانے کو ماموں بنانا کہتے ہیں. آپ کسی بھی چینل کو دیکھ لیں، فلاں نے فلاں کو ماموں بنا دیا، فلاں ایک جگہ جا کر ماموں بن گئے. یہ سب عام ہے. توبہ ہے، میں بھی کس زمانے میں آ گیا ہوں جہاں اہل ہنر کی قدر ہی نہیں. لوگ اکبر کو بھی نہیں جانتے. اس دور میں تو لوگ مائیکل جیکسن کو جانتے ہیں جناب. کوئی فرنگی معلوم ہوتا ہے. انہوں نے اشتیاق سے پوچھا. جی ہاں، بلیک اینڈ بلیک قسم کا فرنگی ہے. اس کے یہاں وائٹ کی تو گنجائش ہی نہیں تھی. اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ بہت آسان سا ہے، گٹار ابن گٹار ابن گٹار ابن گٹار. لگتا ہے واپس جانا پڑے گا یہاں سے. آپ کو دنیا میں آنے کا مشورہ کس نے کیا تھا؟ بھائی میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اب میرے طنزیہ اشعار قوم کی سمجھ میں آ گئے ہوں، وہی دیکھنے چلا آیا تھا. تو پھر کیا دیکھا؟ کچھ نہیں میاں. انہوں نے گہری سانس لی. میں نے یہاں آتی سب سے پہلے حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے ملنے کی کوشش کی تاکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ ان کو بتا سکوں، تاکہ کچھ اور اصلاح کا ایک فارمولہ پیش کر دوں. لیکن ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ ہر وقت میٹنگ میں رہتے تھے، اور اگر میٹنگ نہیں ہوتی تو پھر وہ کسی ڈنر میں ہوتے. میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ بھوکے رہ کر برا حال ہو گیا تھا. ڈنر سے تم کو فرصت کم، یہاں فاقے سے کم خالی. چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی. کمال ہے. یعنی موت کے بعد بھی بھوک نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. میاں یہ ساری جھنجھٹیں زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں، بھوک پیاس وغیرہ وغیرہ. اکبر صاحب یہ وغیرہ وغیرہ کی وضاحت پروا دیں. لاہور ملا. میاں مجھے چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تمہارے عہد کی ایک شاعرہ کا شعر سنا ہے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. اب مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ جا کر بچوں سے پوچھ لو. اکبر صاحب میں ابھی بچوں جتنا ایڈوانس نہیں ہوا ہوں. ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ ہوٹل کے بیرے نے آ کر انہیں میز سے اٹھا دیا. اڑے وہ افلاطون کا اولاد روز آ کر ہمارا ٹائم خلاص کرتا ہے. جاؤ غرق ہو یہاں سے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ اپنا ہی ایک شعر پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئے. دل وہ ہے کہ فریاد سے لبریز ہے ہر وقت. ہم وہ ہیں کہ کچھ منہ سے نکلنے نہیں دیتے. وہ چلے گئے. میں نے دودھ پتی کی دوسری چائے منگوا لی. خواہ مخواہ میرا وقت برباد کر دیا تھا. چلے تھے طنزیہ شاعری کرنے.
ارے بھائی جس قوم کو خدا کی کتاب نہیں سدھار سکی اس کو آپ کی شاعری کیا گزار جی. اچھا اب ہم اگر اکبر پہ آتے ہیں کہ اکبر صاحب جو تھے وہ طنز کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، یہ سب جانتے ہیں، بہت بڑے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ زندہ ہیں کیونکہ جس کا کلام زندہ ہو وہ زندہ ہوتا ہے. غالب ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہم اپنے شاید پھوپھا کو اتنا نہیں جانتے جتنا غالب کو جانتے. اس کی وجہ ہے نا، یہ بڑی وجہ ہے. تو اکبر طنز کے ایک بڑے شاعر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی ہے، لیکن وہ چھیٹے کے طور پہ کی گئی، یعنی مستقل سبجیکٹ اس کو نہیں بنایا طنز کا. جیسے کہ بہت سارے تھے، چٹکیاں لی ہیں غالب نے بھی چٹکیاں لی ہیں، لیکن وہ غالب کا سبجیکٹ طنز نہیں تھا، لیکن مزاح نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی کمال کے، جیسے کہ چند اشعار جو اگر کہیں تو غالب پہ سنا دوں، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ غالب کے ہاں بھی یہ سینس موجود تھا. در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا. ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. یہ غالب کا ہے. اب آپ وہ دیکھیں کہ جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے. تو یہ غالب کا مزاج تھا. اس کے ساتھ ساتھ سودا ہوا کرتے تھے، لیکن سودا کا مزاج بڑا جارحانہ اور بہت ہی مختلف تھا. ان کے یہاں جو تھا وہ مذاق کرنے والا رواج نہیں تھا، مذاق اڑانے والا رواج تھا. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کے یہاں بھی ایسی شاعری ملتی ہے، طنزیہ مزاحیہ ہے نا، ظریفانہ کلام، لیکن ان کا ایک ٹارگیٹ تھا. مثال کے طور پہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کچھ حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے. وعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. یہ علامہ اقبال کا مزاج تھا. سودا کا مزاج اور تھا، اکبر کا مزاج کچھ اور ہے. سوال یہ کہ یہ سینس آف ہیومر یا سینس آف سٹائر ہوتا کیا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے بھائی؟ زبردست انسانی خوبی ہے سینس آف سٹائر، زبردست. ورنہ جانوروں میں انسانوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جانور بھی بھوک سے پریشان ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتا ہے. جانوروں کو بھی پیاس لگتی ہے، انسان کو. فرق یہ ہے کہ انسان کو حیوان ظریف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مسکرا سکتا ہے، انسان مسکرا سکتا ہے، ہنس سکتا ہے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا سکتا ہے. آپ نے کبھی کسی کتے یا بلی کو لطیفہ سناتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. یہ فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں. ٹھیک ہے. سینس آف ہیومر جو ہے وہ انسان میں ہے. لیکن جانوروں کو لطیفے چاہے آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، انسانوں نے جانوروں پہ بے شمار لطیفے گڑھ رکھے. اس طرح کے اور بھی لطیفے ہیں. اور یاد رکھیں ہنسانا جو ہے ایک بڑا مشکل فن ہے، رلانا ایک بہت آسان کام ہے. آپ کسی کو بھی رلا سکتے ہیں، ہنسا نہیں سکتے. کیسے بھائی؟ کہ گھر سے مسجد سے بہت دور چلو، یوں ہی صحیح کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد سے اذان ہو رہی اور آپ مسجد جانا ہی چھوڑ دیں، یا اذان کی آواز ہوتی روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا کے بہلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ہو سکتا ہے کہ بیویاں تو خوش ہو، اللہ بھی کبھی خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ نے یہ، مفکرین کا کہنا ہے کہ مسکراہٹ جو ہے ایک لانا کسی کے ہونٹوں پر ایک عبادت ہے. ہمارے یہاں بھی مسکرانے کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے. مارک ٹوین ایک بہت مشہور وہ تھا، اس کا ہے کہ مسکراہٹ وہ زبان ہے جس کو بہرے بھی سن لیتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی کہ مسکراہٹ وہ زبان ہے جس کو بہرے بھی سن لیتے ہیں. ورنہ تو ہر طرف سسکتے اور روتے ہوئے انسانوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. اس شہر خرابی میں غم عشق کے بارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے. تو اس دور میں ہنسنا، مسکرانا اور طنز کرنا، دیکھیں طنز کس ماحول میں پیدا ہوتا ہے.
طنز جو ہے ہمیشہ بے سکونی کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے. طنز اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قدریں آپ کے مخالف جا رہی ہوں, جب سب کچھ فیور میں ہے, جب حکومتیں صحیح چل رہی ہیں, جب نظام صحیح چل رہا ہے, جب راستے صحیح چل رہے ہیں, تو آپ کس پہ طنز کریں گے؟ ٹارگٹ کیا ہوگا آپ کا؟ ٹارگٹ بے سکونی کی حالت میں طنز ہوتا ہے. اس کے بعد جناب آپ کے دوسروں پر جب آپ ہنستے ہیں, سب سے بہت ساری قوم ایسی ہے دوسروں پر ہنستی ہے اور اپنے آپ پہ بھی ہنستی ہے. اپنے آپ پہ ہنسنا ایک بہت بڑا فن ہے, ایک بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. جب آپ اپنے آپ پہ ہنستے ہیں تو وہیں سے طنز کی ابتدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہنسیں, طنز کریں, لیکن مذاق نہ اڑائیں. مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں بہت فرق ہے. طنز کی ہلکی پھلکی چٹکیاں ضرور لیں, لیکن کسی کو مجروح نہ کریں. اکبر الہ طنز نگار کے ہاتھ میں قلم جو ہے وہ دراصل ایک نشتر کی طرح ہوتا ہے, جس سے وہ معاشرے کے فاسد مواد کو باہر نکال دیتا ہے. طنز نگار اگر سلیقے کا ہو تو ایک مشکل ترین صنف ہے. اب میں آپ اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے رسی پہ چل رہے ہیں آپ, تو رسی پہ چلتے ہوئے ایک طرف آپ کے پھکڑ پن ہے اور ایک طرف بزا ہے, اور اگر آپ کا ذرا سا بیلنس خراب ہوا تو آپ پھکڑ پن میں شامل ہو جائیں گے, پھکڑ پن شروع ہو جائے گی. اور طنز نگار جو بڑے طنز نگار ہیں وہ ان سے بچ کے چلتے ہیں. لطیفہ کثیفہ بن جائے گا. ہاں, کثیفہ بن جائے گا. ایک ریس لگی ہوئی ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ طنز جو ہے, بہت اچھی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ طنز جو ہے وہ صرف شاعری یا ادبی کا حصہ نہیں ہے, ایک تصویری طنز بھی ہوا کرتا ہے جس کو کارٹون کہتے ہیں. بڑے بڑے جو کارٹونسٹ تھے انہوں نے ایسے ایسے خوبصورت کارٹون بنائے ہیں کہ جو کارٹونز آپ کو ہنسنے پہ تو مجبور کرتے ہیں, مسکرانے پر, لیکن سوچنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں, مواد دیتے ہیں. وہ کارٹونز جو جیسے نجمی صاحب کے کارٹون ہمارے یہاں بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے, بہت اچھے کارٹون تھے کہ وہ ایسا طنز کرتے تھے وہ تصویروں میں کہ چپتا ہوا محسوس ہوتا تھا. تو یہ فن جو ہے بہت بڑی بات ہے. اچھا, اس کے بعد جب آپ کا ضمیر زندہ ہو, جب آپ کے احساسات زندہ ہوں, اور جب آپ کو طنز سننے کو ملے, تو اس وقت جو ہے آپ کو ہلکی سی شرمندگی کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. یہ شرمندگی کا احساس ہی طنز نگار کی کامیابی ہے کہ وہ آپ کو اسے محسوس کرا دیا کہ آپ یہاں پہ غلطی پہ ہیں. ٹھیک ہے, شرمندگی کا احساس تو ویسے تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ مرزا غالب کے ایک شعر پہ گرہ لگائی ہوئی ہے, کمال کی گرہ ہے, وہ ذرا سننے کے وہ شرمندگی کے احساس کی اعلیٰ ترین مثال کہ بیگم بھی ہے کھڑی ہوئی میدان حشر میں, مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا نہ مان. اس سے زیادہ شرمندگی کا ہے نا, یہ کمال کی شرمندگی ہے. لیکن طنز ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے سدھار کا کام لیا جا سکتا ہے. جو قوم اپنے آپ پہ ہنسنا جانتی ہے اسی میں سدھار کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. بہت پہلے, اب میں تھوڑی سی پس منظر کہ طنز آخر شروع کیوں کیا گیا بھائی, بہت پہلے رومن عہد میں حضرت عیسیٰ سے 70-80 سال پہلے ایک شاعر ہوا کرتا تھا ہوراک. اس نے لوگوں کو احساس دلانے کے لیے طنزیہ شاعری کی. اس کے بعد جناب یہ پرچم بہت سارے لوگوں نے اٹھا لیا کہ طنز کی تاریخ دیکھیں کتنی پرانی ہے. جہاں مزاح کی تاریخ پرانی ہے وہاں طنز کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلامی دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ملے جنہوں نے طنز کیا. ایک شاعر تھے عربی کے الجاحظ, اور فارسی کے تھے زکانی, بہت بڑے طنز نگار تھے یہ. اور انہوں نے جب قوم سوئی ہوئی ہو اس وقت اس کو آپ کی ہنسی نہیں اٹھاتی, آپ کا طنز اسے کچوکے لگاتا ہے.
نشتر بناتا ہے، طنز کو آپ نشتر بنا لیں. اور انگریزی میں تو خیر بہت سارے لوگ تھے، جیسے کہ مارک ٹوین، جوناتھن سوئفٹ، اور ایک کتاب آئی تھی جارج اوویل کی، اینیمل فارم. کمال کا ناول ہے کہ اس ناول میں انہوں نے کمال کر دکھایا ہے کہ طنز نگاری کی اعلیٰ ترین مثال ہے وہ ناول. اچھا صاحب، طنز کو سمجھنے اور اس کا اثر قبول کرنے کے لیے بھی ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارے یہاں حکمرانوں پہ لوگ دن رات طنز کرتے رہتے ہیں، کیا مجال جو ذرا سا بھی اثر لیں. اثر نہیں لیتی ہے. ہم پر کسی ناسے کا اثر ہی نہیں ہوتا. آواز سگاں کم نہ کنج رزق گدارا، بولتے چلے جاؤ، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. یہ بڑی عجیب بے حسی سی بات ہے. اردو میں طنز جیسے ہتھیار سے کام نہیں لیا گیا. طنز کے ذریعے تذلیل کی گئی، مذاق اڑایا گیا لوگوں کا. اردو کے قدیم ادب میں اس قسم کے اشعار کی بھرمار ہے کہ کچھ کٹ گئی ہے پیٹی، کچھ کٹ گیا ہے ڈورا، یہ کیا کہتے ہیں، دمداب سامنے سے وہ اڑ چلا لٹورا. یہ طنز کا معیار ہے؟ طنز کا شائستہ معیار تو نہیں ہے یہ. لیکن اس زمانے میں ایسا شعر ہے، لڑکی وہ جو لڑکیوں میں جو کھیلے، نہ کہ لونڈوں میں جا کے ڈنڈ پھیلے. یہ اس زمانے کا شعر ہے، سودا وغیرہ کے زمانے کا. اس قسم کے اشعار ذرا کم تھے. ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ وہ ٹھیک ہے جبکہ دوسرے خراب ہیں، جو شروع سے اب تک یہی چلا آ رہا ہے کہ اپنی خرابیوں کو پس پش ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. زمانہ خراب نہیں ہوتا بھائی، زمانہ تو آپ ہی سے تشکیل پاتا ہے. اکبر کا شعر ہے، ہر شخص آپ ہی سے تشکیل پاتا ہے. پش ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. زمانہ خراب کہاں ہے؟ خراب تو آپ ہیں، آپ کی وجہ سے زمانہ خراب ہوا ہے. تو پھر ایسے ماحول میں اکبر الہ آبادی نے شاعری کی. سمجھ گئے یہ بیک گراؤنڈ اور پس منظر، خرابیاں خرابیاں خرابیاں، معاشرے کی خرابی، سماجی بے حسی، سماجی ناقدری. ایسے میں اکبر نے طنز کا سہارا لیا. وہ چاہتے تو انہوں نے سنجیدہ شاعری بھی کی ہے اور بہت اچھی کی ہے، بہت اچھی سنجیدہ شاعری ہے اکبر کی، لیکن سنجیدہ شاعری کے ساتھ انہوں نے طنز کا سہارا لیا. دوسروں نے شاعری کی ہے یعنی طنز کی، لیکن وہ منہ کا ذائقہ بدلنے والی بات تھی، چھیٹے کے طور پہ، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اکبر صاحب نے طنزیہ شاعری کو ایک اسکول آف تھاٹ کی شکل دے دی، جس کو میں اکبر اسکول آف تھاٹ کہا کرتا ہوں. جس ماحول میں اکبر نے آنکھ کھولی، اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ فرنگی تہذیب بہت تیزی سے مشرقی تہذیب کی طرف یلغار کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اس زمانے میں فرنگی تہذیب. تو کسی بھی فنکار کا مزاج یا اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بنتا ہے ماحول اور حالات سے. ٹھیک ہے، ماحول اور حالات سے بنتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہر طرف گولیاں برس رہی ہو، بم پھٹ رہے ہوں، تخریب کاری ہو رہی ہو، تو کیا اس وقت کوئی یہ گانا گائے گا موسم عاشقانہ؟ کوئی نہیں گائے گا، اس لیے کہ بالکل مختلف صورتحال ہوگی نا. یا جب ہر طرف آپ کے امن و سکون ہو، ادارے صحیح کام کر رہے ہوں، تو کون خواہ کا طنز کی طرف توجہ دے گا؟ وہ عاشقانہ شاعری کرے گا. اچھا صاحب، اس کے بعد اکبر کی جو صورتحال تھی، یہ الہ آباد میں پیدا ہوئے. ظاہر الہ آبادی سے تو الہ آبادی میں پیدا ہوں گے. ان کی پیدائش مختصر میں بتا دوں اگر آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ 1846 میں پیدا ہوئے، مدرسوں میں تعلیم حاصل کی اور مختار کار بنے اور وکالت کا امتحان پاس کیا، جج بنے اور خان بہادر کا خطاب ملا، لسان الاثر کا خطاب ملا ان کو، اور اس کے بعد انتقال 1931 میں ہو گیا. یہ مختصر سی ڈیٹیل ہے ان کی. اب ایک بات دیکھیں کہ جس زمانے میں اکبر نے اپنا کلام لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو نہیں، خواجہ حیدر علی آتش کو. وہ اس زمانے میں بہت سی سلیقے کے شاعر تھے خواجہ صاحب.
حیدر علی آتش نے کیسے کیسے خوبصورت شعر کہے ہیں، کتنے معیاری شعر کہے ہیں. ان کے چند شعر اگر آپ لوگوں کو سننے ہو تو میں سنا دیتا ہوں. سنا دیجیے کوئی ایک شعر. سفر ہے شرط مسافر نواز وہ تیرے، ہزارہ شجر سایہ در راہ میں. کیا کمال کا شعر ہے. اس کے بعد یہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو یہ قطرہ خون نہ نکلا. یہ آتش کا شعر ہے. دوسرا شعر سنیں، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے یہ ٹوٹا پیالہ کیا کرتا. یہ آتش ہے. تو اکبر صاحب نے اپنی ابتدائی اصلاح کے لیے آتش کا انتخاب کیا اور انہوں نے کچھ کلام پہ ان کو اصلاح دی. اور اس زمانے میں جو شاعری ہو رہی تھی وہ کیا تھی آپ کو اندازہ ہے؟ صدا ہے اس آہو چشم تر سے، فلک پہ بجلی زمین پہ بارہ. نکل کے دیکھو تک اپنے گھر سے، فلک پہ بجلی زمین پہ بارہ. اب اس شاعری کا فائدہ کیا ہے؟ ٹیکنیکی اعتبار سے یہ بالکل صحیح تھی عروض کے حساب سے، لیکن یہ بے فائدہ شاعری تھی. بے فائدہ شاعری اس زمانے میں بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو ایسی جناب گنجلک صورتحال میں اکبر نے اپنے لیے، اکبر نے ماحول کو دیکھا، غمزدہ ہوئے، قوم کو دیکھا کہ قوم کیا کر رہی ہے، اور پھر جناب انہوں نے اپنی شاعری کی بیس رکھی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہی جھنجھلا کے طنز کرے. اکبر کے پاس سب کچھ تھا. اکبر جج تک تھے. اس سے بڑا عہدہ اس زمانے میں کیا ہو سکتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ موجودہ سسٹم میں بڑی خرابیاں ہیں. اور حسن عسکری کا ایک جملہ بڑا زبردست ہے اکبر صاحب کے لیے، پروفیسر حسن عسکری کا، کہ حسن عسکری و اکبر الہ آبادی نے اپنے اقدار کی حفاظت اسی انداز سے کی جس طرح ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ بہت اچھا جملہ انہوں نے، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے بتایا اکبر صاحب نے کہ تم نے جس کو سونا سمجھ لیا ہے بھائی وہ تانبا ہے، اور جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کو آپ کے تہذیبی مراکز سے دور لے جا رہی ہے. تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون ہو خانہ کی صبا کی پری نہ ہو. یہ تھے اکبر، ٹھیک ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ تھے اکبر، ٹھیک ہے. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو یہ درد تھا، ہے نا، درد تھا. اس کے بعد ہم ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر. آپ یہ دیکھیں یہ کس انداز سے یہ آدمی شاعر. ہمارے یہاں ایک روایت رہی کہ اکبر نے، ہمارے یہاں روایت رہی کہ بہت سارے شاعروں نے اپنے کچھ اصطلاحات، کچھ کریکٹرز وضع کیے. ان میں اکبر بھی تھے. اکبر نے جو کریکٹر شیخ جمن، اونٹ، سید، گائے، کلیسا، برہمن، بدھو میاں، یہ سب مخصوص اصطلاحات تھیں جن کا انہوں نے استعمال کیا اور بہت خوبصورت استعمال کیا، طنز و مزاح کے ذریعے استعمال کیا. اب ایک چیز اور دیکھیں میں آپ کہ ہمارے یہاں بھی، اچھا میں اس کو جو کہہ رہا ہوں کہ اکبر اسکول آف تھاٹ، تو اکبر اسکول آف تھاٹ جو ہے آگے بڑھتا ہوا سید ضمیر جعفری تک آیا، دلاور فگار تک آیا، ٹھیک ہے، مجید لاہوری تک آیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طنز کو اپنا بیس بنایا. ایک شعر سن لیں کس کا، ضمیر جعفری صاحب کا، کہ سوچتا ہوں اس زمانے میں دادی اماں کا کیا کرے کوئی. اب یہ اتنا قسم سے کرب کا شعر ہے، یہ کرب کا شعر ہے. سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں دادی اماں کا کیا کرے کوئی. کمال کا شعر ہے خدا کی قسم. دلاور فگار کا ایک شعر کرپشن کرنے والوں کا قومی ترانہ ہے. آ تجھے بتلاؤں میں تدبیر رہائی مجھ سے پوچھ، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا. یہ آپ کے یہ کمال ہے، یہ طنز کا کمال ہے. یہ سب اکبر الہ آبادی کا اسکول آف تھاٹ ہے. انہوں نے ابتدا کی بنیاد رکھ دی نا. اس کے بعد وہ لوگ شروع ہو گئے. پھر یہ ہوا
کہ ہمارے مجید لاہوری صاحب، مجید لاہوری نے بڑے اچھے، بہت اچھی طنزیہ شاعری کی کہ صاحب ہم تو بے دال کے رہے بودم، پا کے دولت وہ دولتانہ ہوا. ٹھیک ہے، لیڈری میں بھلا ہو ان کا، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. جہاں رہتی تھی زہرہ جان کبھی، پیر صاحب کا آستانہ ہوا. اکبر کے دل میں قوم کے ساتھ مذہب کا بھی دکھ تھا. بڑا مومن دل پایا تھا اکبر الہ آبادی نے. ٹھیک ہے، اور سنیں اس کے بس جان گیا کہ میں تیری پہچان یہی ہے. اب شعر سنیں جو جس میں وہ ہم کا کمال کا شعر ہے. بس جان گیا، بس جان گیا کہ میں جان گیا کہ بس تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ کمال کا شعر ہے، کمال کا شعر ہے. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں تو ہاں، آتا ہے. پھر ابھی جو شعر کے حوالہ دیے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ٹھیک ہے، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ. کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا شعر ہے. ٹھیک ہے، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. کیا گہرا طنز ہے اور کتنے سلیقے سے یہ طنز کیا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بولے کہ تجھ کو شیخ کعبے کو جائیں ہم تو انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے. یہ کمال ہے قسم سے انہوں نے جس انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی اور بات بھی پہنچا دی ہے نا. بولے کہ تجھ کو دین کی اصلاح فرض ہے. آج کل کی جو صورت حال ہے، بولے کہ تجھ کو دین کی اصلاح فرض ہے، میں چل دیا یہ کہہ کے کہ آداب عرض ہے. آپ جو ہے نا اصلاح کرتے رہیں، میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے سماجی برائیوں کی طرف توجہ کی تو ایسے چپتے ہوئے اشعار کہے کہ ایک آئینہ سامنے لا کے رکھ دیا. ووڈ ڈاوسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا. ملک میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا. کوٹ اور پتلون جب پہنا منسٹر بن گیا، جب کوئی تقریر کی جلسے میں لیڈر بن گیا. اس زمانے میں مسلمانوں کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہندوؤں سے دوستی تو کر رہے ہیں بھائی، شیخ صاحب برہمن سے لاکھ برتے دوستی، بے بھجن گائے تو مندر سے ٹکا ملتا نہیں. عاشقی کو کا ہو برا اس نے بگاڑے سارے کام، ہم تو اے بی میں رہے اغیار بی اے ہو گئے. تو افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اکبر الہ آبادی کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کا حق تھا، جو ان کا حق تھا. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جس دور میں منی کی بدنامی گلی گلی کوچے کوچے میں پروان چڑھ رہی ہو، اس زمانے میں اکبر جیسوں پہ کون دھیان دے گا. شکریہ، بس یہی کہنا تھا. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب، کمال. کیا تحقیقی معاملہ آپ نے اور ہلکے پھلکے انداز میں. بہت ماشاء اللہ، بہت. اکبر کا جو مقام آپ نے بالکل بجا فرمایا. اصل میں جو تنقید ہے، ستائر ہے، اس کو ایک مقصد اور ایک مقصدی رخ دینا، یہ تو بہت. اردو شاعری میں دو نام ایسے ہیں، اگر وہ نہ آتے تو آج اردو شعر و ادب میں اگر کہیں مقصدیت نظر آتی ہے تو ان دو حضرات کی مرہون منت ہے، اور دونوں ایک ہی عہد میں تھے. ایک اکبر الہ آبادی اور دوسرے الطاف حسین حالی. جی بالکل. الطاف حسین جبکہ اکبر کی سر سید کے ناقدوں میں سے تھے، یعنی جس زمانے میں ہماری تعلیمی صورتحال جو تھی وہ ویسٹرن انفلوئنس بہت زیادہ ہمارے تعلیمی معاملات پہ بڑھ رہا تھا، اور اس میں سر سید ایک مخلص آدمی تھے، لیکن ایک مخلص آدمی سے ہم ایرر آف ججمنٹ یا ایرر آف پرسیپشن ممکن ہوتا ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. وہ سر سید کا خیال یہ تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ماڈرنائز ہونا چاہیے. اکبر کا خیال تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو حالی جو تھے وہ سر سید کے بہت عقیدت مندوں میں سے تھے. تو الطاف حسین حالی
لیکن الطاف حسین حالی نے بھی جس عہد میں اکبر اور حالی نے آنکھ کھولی تھی، وہاں شاعری جو تھی وہ صرف اور صرف ایک آوازوں کا تعیش تھا، ایک تخیلاتی عیش کوشی کا سامان تھا، اور شعر جو تھا وہ اپنے روایتی منصب سے کہیں نیچے گر گیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ اکبر کی شاعری پہ بات ہو، میں سوچ رہا تھا کہ ایک بات اور یہاں پہ پیش کی جائے کہ شعر کہتے کسے ہیں، اور شاعری ہوتی کیا ہے، اور شاعری کا منصب کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ شعر ہے، اسی سے، یہ جس مادے سے یا جس روٹ سے، یہ عربک کے روٹ سے پھوٹا ہے، اور اسی روٹ سے لفظ شعور پیدا ہوا ہے، اور شعر اصل میں اس انسٹرومنٹ کا نام ہے جو شعور کی سطح کو بلند کرنے میں ایک وسیلے کے طور پر کام آ جائے۔ یعنی شعر جو ہے وہ ایک ایسا پوئٹک ایکسپریشن ہے، شعر جو ہے وہ ایک ایسا منظوم کہہ لیجئے ایکسپریشن ہے جو شعور کی سطح کو، یا ایک ایسا خوبصورت ایکسپریشن ہے جو شعور کی سطح کو بلند کرنے کے لیے ایک وسیلے کا کام دے سکے۔ تو جس عہد میں اکبر اور حالی موجود تھے، اس عہد میں شعر یہ کام کر نہیں رہا تھا۔ البتہ غالب نے اور میر نے اور خواجہ میر درد نے جو معیار اسٹیبلش کیا تھا، وہ بعد کے آنے والوں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، اور حالی نے پھر مقدمہ شعر و شاعری لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا شاعری کا پریمس جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا جو آج لوگوں نے بنا لیا ہے، اور شاعری کا وظف، شاعری کا جو منصب ہے وہ یہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی سخت توجہ دلائی، اور اکبر نے بھی پھر اس میں آگے بڑھے۔ حالی نے سنجیدہ شاعری کی، اکبر کی شاعری میں دونوں رنگ ہیں، مطلب انہوں نے کوئی 16 سال کی عمر سے کلام کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی 16 سال کی عمر کا ان کا جو کلام ہے وہ ان کی کلیات کا حصہ ہے، اور بہت ہی جو ان کی نظر تھی چیزوں پر، اور اکبر پہ جو ان کا طنز تھا وہ بھی بڑا گہرا تھا۔ یعنی ایک جگہ سید اکبر کی طرف اشارہ ہے ان کا، جب وہ سید کہتے تھے، سید اٹھے جو گزٹ لے کے تو لاکھوں لائے، شیخ قرآن دکھاتا پھرا پیسہ نہ ملا۔ یعنی اس زمانے میں علی گڑھ بن رہا تھا، اس زمانے میں سر سید فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، اور علی گڑھ کے لیے تو لوگ پیسے دے رہے تھے، اسی زمانے میں کوئی اور دینی تعلیم کے لیے کوئی شیخ صاحب پیسے مانگ رہے تھے، تو سید اٹھے، گزٹ ان کا ایک جریدہ تھا جو ان کا اخبار تھا، انہوں نے کہا سید اٹھے جو گزٹ لے کے تو لاکھوں لائے، شیخ قرآن دکھاتا پھرا پیسہ نہ ملا۔ تو یہ اکبر کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، خدا علی گڑھ کے مدرسے، یعنی علی گڑھ کے مدرسے کو شفا یاب کر دے، کچھ اس مفہوم کی نظم ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے نقشہ کھینچا ہے کہ یہاں پر جو معاملات ہیں اور جدید تعلیم کے جو معاملات ہیں اور اس کے نقائص ہیں اس کو واضح کیا ہے۔ اکبر کا ایک بہت یونیک کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب جب پورے طور پر ہمارے معاشرے میں رچی بسی نہیں تھی، اور کیپٹلزم کا شکار ہمارا معاشرہ پوری طرح نہیں ہوا تھا، کیپٹلزم کو برتنے سے بھی پہلے انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام اور مغربی تہذیب کے نقص کو انہوں نے اجاگر کیا، یا اس کے اوپر اس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور بڑی صفائی سے کیا۔ مطلب ایسا یعنی یہ شعر دیکھیے، یہ والا جو شعر ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یہ اس زمانے کا شعر ہے جب پورے بر صغیر میں گنتی کے 2-4 کالجز تھے، اور اسکول، فارمل اسکول برائے نام تھے، مطلب صرف مشنری اسکولز ایگزسٹ کرتے تھے، وہ بھی تازے اس زمانے میں کھل رہے تھے، مطلب 1857 کے بعد پھر کھلنے شروع ہوئے۔ اکبر کی ولادت جو ہے وہ 1846 کی ہے، اور پھر بعد میں پھر یہ آنے شروع ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں اکبر نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ اس سال ایک ایسا فرد پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ اس سال پیدا ہوگا جو تمہارا تختہ الٹ دے گا،
تو فرعون نے کہا کہ میں کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیسے الٹے گا میرا تختہ؟ اور فرعون نے اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کروا دیا، اور اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کے ایک بچہ قتل ہونے سے رہ گیا، اور اسی نے آگے چل کے یہ کام کر دیا۔ اچھا، جب فرعون نے اس سال سارے بچوں کو قتل کروایا نجومیوں کے کہنے پر یا نجومیوں کی پیشن گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو فرعون کی بڑی بدنامی ہوئی۔ آج تاریخ میں ہم فرعون کو ایک ظالم بادشاہ کے طور پر جانتے ہیں، ہم فرعون جو ہے وہ ظلم کی ایک بہت بڑا سمبل ہے تاریخ میں۔ تو اکبر یہ کہتے ہیں کہ فرعون ایسا نادان آدمی تھا، اگر وہ اسکول کھول لیتا یا کالج کھول لیتا تو یہ جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ کسی بچے کے اندر وہ کریج، وہ حوصلہ جو ظلم کا اور ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے جو کریج اور جو اسٹرانگ سیلف چاہیے، یہ ایجوکیشن سسٹم اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ اور یہ مطلب آسان کام تھا، آپ اسکول کالج کھول لیتے تو ایک بھی اس قابل نہ ہوتا کہ وہ ظلم کے نظام کا خاتمہ کر سکتا ہوتا، خواہ مخواہ اپنے سارے بچوں کو قتل کر کے اتنی بدنامی مولی۔ تو یہ جو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، یہ جو موجودہ تعلیمی نظام کے اوپر جس پائے کی کرٹیک، یعنی موجودہ تعلیمی نظام کے اوپر مغرب کا کوئی بڑا آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا مستقبل کا لیڈر اسکولوں سے اور کالجوں سے پیدا ہوگا، ان کا ایک بھی بڑا آدمی یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ ان کا ہر بڑا آدمی الٹی بات کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مستقبل میں جس طرح کا لیڈر ہمارے معاشرے کو چاہیے، ہمیں یہ خوف ہے کہ اسکول اور کالج ایسا کوئی بھی لیڈر پیدا ہونے نہیں دے گا۔ ان کے بڑے آدمی یہ کہہ رہے ہیں، ان کا ایک بھی بڑا آدمی آج یہ نہیں کہہ رہا۔ ایلون ٹافلر کو لے لیجئے، پیٹر سینگے کو لے لیجئے، پیٹر ڈرکر کو لے لیجئے، کسی بڑے ان کے تھنکر کو اٹھائیے اور وہ ایک بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہہ رہا ہو کہ ان کی مستقبل کا لیڈر اسکولوں اور کالجوں سے پیدا ہوگا۔ اچھا، مغرب میں تعلیمی اداروں پر یہ جو اتنی کڑی تنقید پیدا ہوئی ہے، اس کا عرصہ کوئی 60-70 سال پرانا ہے، یعنی 50s میں بہت ہی اسٹرانگ کرٹیک ڈیولپ ہوئی اور پھر یہ اب اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ لیکن اکبر جو ہیں، انہوں نے اس نظام کو برتنے سے بھی پہلے اس کے نقص کو اور اس کے شر کو پہچان کر انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے، بڑی بات ہے۔ مطلب ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں، یہ بہت مطلب یہ کوئی یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یہ جو تو اکبر کا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے اکبر۔ اچھا، اقبال کی جو ظریفانہ شاعری ہے، اقبال کا اصل میدان ان کے ظریفانہ شاعری نہیں، اصل میں اقبال اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کا جو تعارف ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ ان کی ظریفانہ شاعری نہیں ہے، لیکن اقبال کی بھی جو ظریفانہ شاعری ہے وہ اتنی کم بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل نظر انداز ہو جائے۔ یعنی ان کی ظریفانہ شاعری بہرحال، یعنی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی نجات کی راہ، تو یہ جو رنگ ہے اقبال کی ظریفانہ شاعری پہ، جو رنگ ہے وہ اکبر کا رنگ ہے۔ جیسے منظر صاحب بتا رہے تھے کہ مجید لاہوری اور دلاور فگار اور ضمیر جعفری جو ہیں وہ اکبر اسکول آف تھاٹ کا تسلسل ہیں، تو اکبر اسکول آف تھاٹ کا جو سب سے پہلا ہونہار شاگرد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اقبال ہیں، اور اقبال اور اکبر کی عمر میں کوئی 30 سال کا فرق ہے، اور اقبال یعنی اکبر سے بہت نیاز مندی کا ان کا رشتہ تھا، ان سے مراسلت ان کی ہوئی۔ اقبال اور اکبر الہ آبادی اور اقبال کے جو خطوط ہیں وہ پبلش ہو چکے ہیں۔ اقبال اکبر کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو اقبال ان کو خط لکھتے تھے، اقبال بے چین ہو جاتے تھے اکبر کی کہہ لیجئے پریشانی کو سن کر، یعنی اقبال اور اکبر کا بڑا تعلق تھا، اور وہ جو ظرافت کا رنگ ہے، یعنی سیٹائر کو اور طنز کو قوم کی اصلاح اور قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے استعمال کرنے کا جو جذبہ تھا اور یہ جو ویژن تھا، اس کو اقبال نے اپنی شاعری میں آگے بڑھایا۔ لیکن اقبال چونکہ رومی کو اپنا مرشد مانتے تھے تو اقبال کا تو بہت، یعنی وہ تو بہت ہی زیادہ پھر وہ ایک آگے نکل گئے، لیکن جو ظرافت کا جو چیپٹر ہے ظریفانہ شاعری کا یا طنزیہ شاعری کا، اس میں ایک اکبر کا رنگ بہت نمایاں ہے، بہت الگ۔ اب اکبر کا
یہ منظر صاحب نے اتنے خوبصورت اشعار پیش کیے ہیں کہ ان کے انتخاب اکبر جو آج منظر صاحب کی طرف سے ہوا تو غیر معمولی ہے. لیکن میں 2-4 اشعار جو میرے ذہن میں آتے ہیں. اکبر کا ایک بڑا خوبصورت شعر: مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. یہ اکبر جو ہیں وہ والا کون سا شعر تھا زینب، وہ جو فرقوں میں نہ بانٹ، بہت خوبصورت. مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. کیا تھا؟ بی اے کی نوکر، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. یہ جو اقبال کا کہنا تھا کہ جو مغربی تہذیب ہے تمہاری زندگی کی مقصدیت کو یعنی ایک میننگ لیس لائف کی طرف تمہیں لے کے جا رہی ہے. تم صرف مال اور پیسے کے اراؤنڈ ایک گھوم رہے ہو. تمہیں تو اس کے اوپر بہت سخت، یعنی آپ اس کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے، بہت بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اس زمانے میں جس زمانے میں بی اے گنتی کے لوگوں نے کیا ہوگا، یہ اس زمانے کا شعر ہے، 125 سال پرانا شعر ہے. اس زمانے میں بی اے یعنی اگر کوئی بی اے کر لیتا تھا تو اس کا نام بی اے پڑ جاتا تھا. جیلانی بی اے بہت مشہور اسٹوری رائٹر تھے. ہم تو اے بی میں رہے اغیار بی اے ہو گئے. یہ ان کا شعر. انہوں نے عام نامہ کتنی خوبصورت نظم کہی. انہوں نے ایک بہت خوبصورت معرفت، اچھا ان کی سنجیدہ شاعری جو اکبر کی ہے وہ غیر معمولی شاعری ہے. جیسے وہ بڑا خوبصورت: دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. یہ یعنی دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. یہ جو یعنی کیپٹلزم کے ایرا میں کیپٹلزم کو امبریس کرنے سے گریزاں ہوں. یہ جو میسج ہے یہ بہت کمال کا میسج ہے. تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ بہت مشہور شعر. یا وہ غلام علی نے بڑی خوبصورت غزل جو ان کی گائی تھی، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے. یہ اکبر الہ آبادی یہ اکبر الہ آبادی. اچھا یہ بھی سیٹائر ہے، بہت گہری تنقید ہے، بہت ہی گہری تنقید ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت قول ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نگاہ میں چھوٹا ہو. سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نگاہ میں چھوٹا ہو. اب اس قول کو ذہن میں رکھیے. اور اکبر اپنے عہد کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں اب آپ اس کو دیکھیے. ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے. تھوڑا سا گناہ کر لیا تو اس پہ اتنا شور کیوں. ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے. ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے. یہ اکبر الہ آبادی کا مقام. اور جو مہدی حسن نے جب ریڈیو پاکستان شروع ہوا ہے تو مہدی حسن نے مہدی حسن نے بعض نعتیں اور بعض حمد یعنی بہت خوبصورت آواز میں ان کی ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کی بہت یہ 70s کی بات ہے تو یہ آج اویلیبل نہیں ہے ہمارے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. جیسے وہ کون سی نعت ہے جو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود. وہ جو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، انہوں نے بتایا کہ قرآن کی تفسیر یعنی چلتا پھرتا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اسوہ ہے وہی تو ہے، اسی کی تو مثال. اور اس کے اوپر تو یہ مہدی حسن نے اس کو
بہت خوبصورت آواز میں پڑھا ہوں، بہت خوبصورت آواز میں. تو یہ تھا. میں میری لائبریری میں جو ہے وہ جو کلام تھا کلیات اکبر الہ آبادی، وہ کہیں میں نے پچھلے جب سے میں نے یہ سیشن اناؤنس کیا میں وہ ڈھونڈتا رہا، میری لائبریری میں لاپتہ ہو گیا وہ کلیات اکبر الہ آبادی. کوئی عاشق اکبر الہ آبادی لے گیا ہوگا، صحیح بات ہے. تو پھر میں وہ دیکھ رہا تھا، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی وہ اب دنیا میں یہ کام جو ہے وہ ایپ سے لیا جاتا ہے اور کلیات نہیں پڑھی جاتی. تو مجھے یہ بات آج ہی پتہ لگی، وہ کسی صاحب نے بتایا. تو وہ ریختہ کی کوئی ایپ ہے جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں اکبر الہ آبادی کو ذرا دیکھوں، لیکن وہ چونکہ پھر وہ رات میں ہماری بات ہوئی تو وہ منظر صاحب سے یہی طے ہوا کہ بھئی حافظے سے جو کچھ ہے وہ پیش کریں گے. وہ کلیات جو ہے وہ ہمارے لائبریری سے، میری لائبریری میں تو کہیں غائب ہو گئی. لیکن اکبر بہرحال بڑے محسنوں میں سے ہے، ہمارے بڑے محسنوں میں سے. دیکھیں بڑی شاعری کیا ہوتی ہے؟ بڑی شاعری اصل میں، بڑی شاعری ہم اسے کہتے ہیں جو ان سوالات کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے جو کسی ایک عہد اور کسی ایک مقام کا سوال نہیں ہوتے. وہ ہر عہد اور ہر مقام میں زندہ ہوتا ہے. اور وہ بڑے سوال کیا ہیں؟ سب سے بڑا سوال جو کسی انسان کا اپنے آپ سے ممکن ہے وہ اپنی حقیقت کے بارے میں ہے. میں کون ہوں؟ میری حقیقت کیا ہے؟ میری منزل کون سی ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے من میں جو کچھ آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ اور میں اپنے قابو سے باہر کیسے ہو جاتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو اپنے اختیار میں کیسے لے لیتا ہوں؟ میرا اپنے اوپر کوئی بس چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا؟ میرے وجود کے جو بہت قیمتی آرگنز ہیں، قلب اور ذہن، ان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے وجود کی اصل کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کوئی بھی انسان اپنے آپ سے کر سکتا ہے. پھر انہی سوال، یعنی یہ سب سے بڑے سوالات ہیں. انہی سوالات سے منسلک دو سوالات اور ہیں. خدا کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک اور سوال ہے کائنات کیا ہے؟ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات پھیل رہی ہے یا سمٹ رہی ہے؟ یہ کس سفر میں ہے؟ یہ ختم ہونے والی ہے یا قائم رہنے والی ہے؟ تو یہ انسان کے یہ جو تین بڑے سوالات ہیں، اپنے بارے میں، خدا کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں، وہ شاعری جو ان سوالات کو انسان کے روبرو کرنے میں کامیاب ہو جائے، جو ان سوالات کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ بڑی شاعری کہلاتی ہے، وہ عظیم ترین شاعری کہلاتی ہے. تو دنیا کی عظیم ترین شاعری میں، یعنی اقبال اسی لیے دنیا کے عظیم ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں. یعنی اگر دنیا کی 10 گریٹسٹ پیسز آف پوئٹری نکالی جائیں تو اس میں اقبال ایک شامل ہوں گے، دنیا کی عظیم ترین شاعری میں شمار ہوتے ہیں. اس لیے کہ اقبال یہ تمام سوالوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر ایک مکالمہ جنریٹ کیا ہے. تو یہ اقبال کا. لیکن اکبر بہرحال، اکبر بیک گراؤنڈ میں اکبر نے بہت اہم کام کیا. اچھا دیکھیے، اب اگر آج کے دور میں ہم لوڈ شیڈنگ پہ کوئی نظم، کوئی شاعری اگر ہو، تو لوڈ شیڈنگ کے اوپر اگر کوئی بہت خوبصورت نظم بھی لکھی جائے اور وہ فنی اعتبار سے بہت ہی کمال پہ ہو، یعنی فنی اعتبار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ردم ہے اور اس کے ایک عروض جو اس کے ہیں، یا اس کی جو ٹیکنیکل فارم ہے وہ اس میں بہت خوبصورت ہو، وہ سننے میں اور اس کی اپنی ٹیکنیکلٹیز میں پرفیکشن لیے ہوئے ہو. لیکن وہ لوڈ شیڈنگ کی شاعری ہے. لوڈ شیڈنگ کے اوپر آپ نے، اور اس میں طنزیہ شاعری بھی ہو سکتا ہے آپ کر دیں، لیکن اس شاعری کی زندگی صرف جب تک ہے جب تک دنیا میں لوڈ شیڈنگ. اچھا یہ شاعری ڈنمارک میں لے کے جائیں تو کوئی اس کو اپیل نہیں کرے گا. یہ شاعری آپ جاپان میں لے کے جائیں تو لوگ حیرت سے دیکھیں گے یہ کیسی شاعری، وہ اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. چائنا کے لوگ اس شاعری سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. اس شاعری سے ممکن ہے کہ ڈیفنس کے لوگ جہاں اسٹینڈ بائی جنریٹر کامیابی سے چلتا ہے وہ بھی ریلیٹ نہیں کر سکتے. اس شاعری سے سب سے زیادہ وہ لوگ ریلیٹ کریں گے جو ناظم آباد یا ڈسٹرکٹ سینٹرل یا اندرون سندھ اور پنجاب کے بہت سے علاقوں میں یا بلوچستان میں، تو وہ لوڈ شیڈنگ کی شاعری سے ریلیٹ کریں گے. لیکن یہ ہر مقام کی شاعری نہیں ہے. یہ دنیا کے صرف ان علاقوں کی شاعری ہو سکتی ہے
یا ترجمانی ہو سکتی ہے جہاں کا یہ پرابلم ہے. اور یہ ہر عہد کی شاعری نہیں ہے, یعنی ہمارے یہاں بھی ایک ٹائم آئے گا شاید یہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ سے ہم آگے نکل جائیں, کوئی اور دور آ جائے تو وہ. لیکن یہ جو سوال ہے کہ انسان کی حقیقت کے بارے میں جو سوال ہے, یعنی تو خاک میں مل اور آگ میں جل, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر.